أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس سے پہلے ہفتے میں بنی اسرائیل سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہلاتی ہے. یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہوذا تھا اور اسی کی طرف یہ یہودی منسوب ہے. میں نے اسے پہلے بھی عرض کیا. قرآن مجید میں اور احادیث کریمہ میں اور تاریخ کی کتابوں میں ان کا مزاج، ان کی عادت، ان کی خاصیت پر کچھ تذکرے اور تبصرے ملتے ہیں کہ یہ یہودی کس مزاج کے لوگ ہیں، ان کی عادت کیسی ہے، ان کی خاصیت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کائنات میں سب سے افضل اور بہتر امت بنی اسرائیل کو بنایا تھا. اسی کا تذکرہ اس آیت پاک میں ہے جو آیت پاک ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس سے پہلے ایک آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم وایای فارہبون. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یعنی یہودی لوگ، ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، مجھ سے جو تم نے وعدہ کیا ہے اس عہد کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، ہم تمہارا عہد پورا کریں گے جو ہم نے تم سے کیا ہے. اور اس کائنات میں کسی سے ڈر ہو تو مجھ سے ہونا چاہیے اور کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور ہم نے جو آیتیں تم پر اتاری ہیں اس پر تم ایمان لاؤ، اور اس کائنات میں ہماری آیات کے منکرین میں سے تم صف اول میں آ کر کے کھڑے مت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے انکار کرنے والے دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن ایک نمبر پر پہلی صف میں کھڑا ہونے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے نا، اور آپ لوگ لینا نہیں چاہتے ہیں. بہت حیرت انگیز بات ہے. تو پہلی صف میں جو نیکی میں آگے بڑھے گا وہ سب سے زیادہ ثواب پائے گا، اور برائی میں جو پہلی صف میں آگے آ جائے گا اس کا کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ عذاب ہوگا اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. ہماری آیتیں جو نازل ہوتی ہیں ان نازل شدہ آیتوں کا سب سے پہلے منکر تم مت بنو، سب سے پہلے انکار کرنے والے تم مت بنو. یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مزاج میں انکار ہے. کتنوں ان کو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے پھر بھی وہ ناشکرے لوگ ہیں، وہ شکر گزار لوگ نہیں. اس سے پہلے جمعہ میں جو آپ لوگ موجود تھے میں نے بتلایا تھا کہ ایسی سازشی قوم ہے دوسرے سے ساتھ کیا کرتی ہے وہ تو چھوڑ دیجیے، یہ اپنے گھر میں سازش کیے ہوئے لوگ.
یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو آپ ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں نے سازش کیا. حضرت یوسف علیہ السلام جو بھائی ہیں پیغمبر ہیں ان کے ساتھ سازش کیا, کنواں میں ڈال دیا چلے جائے. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں ڈالا گیا تھا دنیا نے اس کو کھوج لیا ہے. کس کنویں میں, کنعان کے کس کنویں میں ڈالا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو, وہ کنواں مل گیا ہے, وہ صحیح سلامت ہے. آپ لوگ سب مسلمان ہیں نا یہاں آئے. اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مسجد میں سب, ارے مسجد میں بھی اب سی آئی ڈی گھس رہا ہے, آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہم لوگوں کی تقریر سننے کے لیے گھستا ہے, ہم لوگ رپورٹ لے کے لکھ جاتا ہے. ہم رانچی گئے ہوئے تھے, وہاں فاطمہ مسجد میں میری تقریر ہونے والی تھی, تو کچھ ڈاکٹر لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں, ان لوگوں نے بتایا کہ سی آئی ڈی آیا ہوا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ سنیں. سیرت پر ہم کو بیان کرنا تھا, ہم نے سیرت پر بیان کیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, وہ پوری رپورٹ لکھ کے چلا گیا. تو اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں کو, آپ لوگوں کو سب کو یقین ہے نا کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے. دیکھیے کتنا ہزار سال پہلے کا واقعہ قرآن نے بیان کیا سورہ یوسف میں. اور یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا. وہ کنواں تلاش کر لیا لوگوں نے, اس کی تصویریں موبائل پر دیکھیے گا, مل جائے گا. تو یہ اتنی سازشی قوم ہے جو اپنے باپ کو نہیں چھوڑتی, اپنے بھائی کو نہیں چھوڑتی, اپنے خاندان کو نہیں چھوڑتی. آپ کو ہم کو چھوڑے گی؟ یہی وجہ ہے کہ اس کے شرشتے باطن میں خباثت ہے, ظلم ہے, ناانصافی ہے, ہرس ہے, مفاد پرستی ہے, نفسانیت ہے. ہم ہی دنیا میں رہیں ٹھیک ٹھاک سے اور کوئی نہیں رہے. یہ سب ان کے شرشتے باطن میں ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا. ایک حدیث ہم نے پڑھی, ہم کو آج بھی حیرت ہے اس پر. پتہ نہیں آپ لوگوں کو سنایا کبھی کہ نہیں سنایا. ہم کو آج بھی اس حدیث پر حیرت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو آپ دیکھ لیجیے. قرآن نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, آپ کو ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. ایسے نبی جو عالمین کے لیے رحمت ہیں, ایسے نبی جو امت کو یہ بتلا رہے ہیں کہ ایک بدکار عورت نے سسکتے ہوئے کتے کو پانی پلا لیا, ہم نے اس کو جنت میں دیکھا. مخلوق کی خدمت اتنی بڑی چیز ہے, مخلوق کی خدمت اتنی بڑی چیز ہے. کتے کو سکتے ہوئے کتے کو ایک بدکار عورت نے پانی پلا دیا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو جنت میں دیکھا ہے. یعنی اس کا جنت میں داخلہ یقینی ہے, شک کی بات نہیں ہے. یہ آدمی کا پانی روکنے والے کون لوگ ہوں گے آپ لوگ بتائیے. ارے آدمی کا, ٹھیک ہے آپ کا مذہب نہیں مانتا ہے, میرا مذہب کو نہیں مانتا ہے, تو مسلمان نہیں ہے, تو پانی روک دیں گے ہم, اس کا کھانا روک دیں گے, اس کا ایندھن روک دیں گے. یہ کوئی مذہب جائز کرتا ہے؟ دیکھیے تمام مخلوقات کے لیے آپ رحمت ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم راستہ چل رہے ہو, اگر تم راستہ چل رہے ہو اور یہودی ادھر سے آ رہا ہے تو اس کو سائڈ رکھ دو, اس کو مجبور کرو کہ وہ ایک دم کنارے سے جائے, یعنی دیوار سے لگ کر کے چھلا کے جائے. ہم جب سے یہ حدیث پڑھیں آج بھی مجھے حیرت ہے اور آپ لوگوں کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی. یہودی کے بارے میں محسن انسانیت رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں, لیکن ان کی خواصت کو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ اسی لائق ہے. لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ کہیں سے شبہ ہے آپ کو؟ یہ اسی لائق ہیں مردود, یہ رحم و کرم کے لائق ہیں ہی نہیں. ان کی تاریخ آپ پڑھیے نا, قدیم تاریخوں میں بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے, سنا ہوگا نام آپ لوگ. 4 بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں دنیا میں, بڑے بڑے, ایسے تو بہت لوگ ہیں لیکن بڑے بڑے 4 بادشاہ ہیں جس کی حکمرانی پوری دنیا پر شمار کی جاتی ہے. پوری دنیا پر وہ حکمراں تھے, حق تقلیم کے بادشاہ تھے وہ.
7 महादेश है ना, सब पर उनका कब्जा था। ये 4 बड़े बड़े बादशाह, उन बड़े बड़े बादशाहों में 4 में से एक बुख्त नस्सर है। बुख्त नस्सर के ज़माने में इन लोगों ने बहुत बदमाशी शुरू किया, जैसे अभी दुनिया में बदमाशी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की बात मानने के लिए तैयार नहीं, सलामती कौंसिल की बात मानने के लिए तैयार नहीं, और जो करारदाद है उसको मानने के लिए तैयार नहीं। जो असलहे बैंडेड हैं, जिन पर पाबंदी है कि इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट ये भी है कि एटम का एक छोटा बम भी गिराया है इन लोगों ने। तो पुख्त नस्सर के ज़माने में इन लोगों ने बदमाशी शुरू किया। बादशाह परेशान हो गया, पूरी दुनिया की बादशाह जिसके हाथ में है, अब बोलिए उसके साथ बदमाशी कर रहा है। उसने बहुत कोशिशें की, समझाया बुझाया कि ये लोग इस बदमाशी से रुकें, लेकिन ये लोग रुके नहीं। तब मारना शुरू किया, उसने मारना शुरू किया। मारना शुरू किया तो अब जाहिर बात है कि जब मार शुरू होती है तो इंसान क्या करेगा, आखिरी दर्जे में भागता है। ये भागना शुरू हो, जहाँ जहाँ भागे वहाँ मारा। उलमा जो है यहाँ जान रहे हैं, शरह अकायद जो लोग पढ़े हुए हैं, शरह अकायद की किताब है, जो लोग पढ़े हुए वो लोग जानते हैं कि शरह अकायद में एक मसला लिखा है कि मुतवातिर बातें जो होती हैं, मुतवातिर हदीसें, मुतवातिर खबरें, उसका एतबार होता है। लेकिन यहूदी अगर मुतवातिर खबर दे तो उसका एतबार नहीं है, उसका एतबार काहे नहीं है। इसलिए कि तवातुर के लिए जितनी तादाद का यकजा होना, जितनी बड़ी जमात का यकजा होना शर्त है, पुख्त नस्सर के ज़माने में एक जगह उतने यहूदी पाए नहीं जाते थे। इतना मारा था, मुंतशिर कर दिया था, यानी एक जगह इनकी कोई जमात नजर नहीं आती थी, इतनी पिटाई हुई थी, बखेर दिया था मार करके पूरी दुनिया। आखिर वो क्या काहे मारा इतना? दुनिया में बहुत सारी कौमें बसती हैं, उन्हीं को इतना काहे मारा? आप लोग कुछ बता सकते हैं? आपसे बेहतर नहीं बताएंगे। ये इतने खबीस हैं न, ये इतने खबीस हैं कि यही जबान ये जानते हैं, सिर्फ ताकत की जबान। उसके अलावा इनके साथ आप कोई मुआहदा कर लीजिए, कोई मुसालहत कर लीजिए, कोई समझाने बुझाने की बात कर लीजिए, ये नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया चीख रही है कि जंगबंदी हो जाए, ये इंसानियत पर जुल्म हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि यहूदियों पर नहीं हो रहा है, यहूदियों पर भी जुल्म हो रहा है और सिविलियन उसमें भी मारे जा रहे हैं। मुसलमान ही सिर्फ मारे जा रहे हैं ऐसा नहीं है। तो वो बेचारे जो